الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے انشاءاللہ. ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے. جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے انشاءاللہ. جس کام کے لیے آئے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ جائے. سبحان اللہ. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے. جب خوف خدا دل میں ہو یہ کیسر و کسریٰ کچھ بھی نہیں. پھر غیرت اسلاف کو دنیا میں جگا دو، پھر قوت ایمان سے باطل کو جھکا دو. درود شریف نماز ماشاءاللہ بڑا مجمع میرا صحیح ہوگا. تھوڑے بابا جی ادھر میرے وال بیک مراقبہ میں بعد میں کراؤں گا. میں پیر ذوالفقار صاحب دا خلیفہ. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، مدرسے دائے سالانہ تعلیمی تبلیغی اصلاحی روحانی نورانی قرآنی اجتماع دعوت و تبلیغ دی نسبت نال حاضری ہوئی ہے. تاریخ قاری محمد صدیق صاحب نے انہوں دا حکم ہویا فیصلہ آباد میں بنا. پھر مفتی عبداللہ صاحب دی زیارت ہوئی، مولانا عبید اللہ دی زیارت، تو حضرات دی بھی زیارت تبلیغ دی وجہ نال ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری تہاڈی حاضری اس رنگ دے اندر قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہاں دی معافی کرے. ادھے گھنٹے لی ٹیلی فون نہیں بند کر دے. دوسری دعا میں یہ کرانگا کہ یا اللہ جڑے حضرات آئے ہیں انہاں نو دنیاوی چکراں تو آزاد کر کے بیت اللہ دے چکراں لئی قبول کر.
جنہاں اکھاں دے نال اے مسجد ویکھ رہے ہیں، میرے اللہ میری دعائے کہ انہاں اکھاں دے نال انہاں نو بیت اللہ بھی دکھا دے تے روضہ رسول اللہ بھی دکھا دے۔ میں تسا حضرات دے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لیاندہ ایمان افروز واقعہ سبحان اللہ۔ دائیں بائیں پھر جیڑی گل آئے گی وہ بھی کر دیں گے، موضوع یہی ہوئے، اس لئے کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، تفصیلات دے اندر میں نہیں جانا چاہتا، ٹائم تھوڑا ہے۔ حسن بصری دا نام بھی فاروق اعظم نے رکھے حسن۔ بچے سن، حضور دیاں 9 بیویاں اس وقت زندہ سن، بغیر اجازت تو حضور دے گھر چلے جاندے سن، اندر وڑ دے سن تے ماں چولی دے اندر بٹھا لیندی سی، جدوں حسن باہر آندا سی صحابہ اپنیاں چولیاں چ بٹھا لیندے سی۔ 2 منٹ میں دیو میں توڑا دماغ ذرا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو خواب آیا کہ میں گند تے کھڑا، میرا بدن ننگا ہے، میں ٹھول بجا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں جوک در جوک اور کپڑے لا کے نسے جا۔ خواب سمجھ آ گیا جی؟ میرے پیر گندگی تے نے، میں ٹھول بجا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کثیر تعداد دے اندر، تے پھر وہ کپڑے لا کے نسے جا۔ علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ زندہ سن، شاگرد نو بھیجیا کہ جا خواب دی تعبیر لے۔ قاری مسعود صاحب جدوں خواب سنایا، علامہ ابن سیرین کہنے لگے آپ حسن بصری تو نہیں ہیں؟ اسی پہنچ گئے سارے نہیں۔ آپ حسن بصری تو نہیں؟ نہیں میں تو نہیں۔ فرمایا میں نے خواب سن کر یہ اندازہ لگایا کہ اس امت کو میرے اللہ نے ایک اور حسن بصری عطا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت ضائع نہیں کرنا ہے، بابا جی پیچھے نہ دیکھو۔ تو اگر حسن بصری نہیں، پھر ایک خواب، ایسا خواب حسن بصری تو علاوہ کسی نو آ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ لے پھر تعبیر لے جا، میرے پیر گندگی تے نہیں، مطلب یہ کہ حسن بصری دے جسم نو اللہ نے دنیاوی علیشاں تو پاک اور صاف کیتا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ آواز نہیں آئی؟ سبحان اللہ۔ میں ٹھول بجا رہی ہیں، دعوت و تبلیغ میں کر رہے ہیں، لوگ دوک نسے آ رہے ہیں جوک در جوک، میرا بیان سن کے معصیت والا لباس اتار کے وہ سچی پکی توبہ کر کے عظمت والا لباس پا کے واپس جا رہے ہیں۔ خواب دیتا اور میں کی نتیجہ کرنا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اپنی مجالس دے اندر، محافل دے اندر، جلسیاں دے اندر، اپنی محفلہ دے اندر عمر کا ذکر کیا کرو۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس محفل میں عمر کا ذکر ہوتا ہے سننے والوں کا 1 سال تک ایمان تر و تازہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام معذرت دے نال، قرطبی کی روایت ہے حضور نے جبریل سے کہا عمر دی شان بیان کر۔ سبحان اللہ۔ جبریل نے پتہ کی یا رسول اللہ
عمر کی شان بیان کرنے کے لیے عمر نوح ہونی چاہیے. اللہ ایمان افروز واقعہ کوئی لمبا بھی نہیں کرا. جدوں میرے آقا نے فرمایا کہ مینوں او دا محبوب من لو، اونوں معبود من لو، بس اتنا کہنا سی تے پتھراں دی بارش ہو گئی. قولوا لا الہ. اپنے پرائے ہو گئے، دوست دشمن بن گئے، نفرت دیاں نظراں بھرپور ہو گئیاں، سینے محبت والے بغض دے نال لبریز ہو گئے. کلمہ پڑھن والیاں نو تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے. ریتاں تے لٹاؤ، پانی دے اندر غوطے دیو، انگاریاں تے لٹاؤ، اینا تے کوڑے برساؤ. لیکن رب نے اونا نو بھی جگر ایسا عطا کیتا سی. او کہن لگے مکے دے چودریو، جتنیاں توڑیاں جفاواں ود دیاں جان گیاں، ساڑھے سینے جو اتنیاں محمد دیاں وفاواں ود دیاں جان. طرح طرح دیا طرح. اللہ دے نبی نے مجنو آکھیا، مجنو آکھیا، جادوگر آکھیا، اوجریاں سٹیاں، گند سٹیا زلفاں دے، گلے دے اندر پٹکا پا کے کوٹو دین دی کوشش. جو کچھ کر سکتے سن کیتا. لیکن اتنے بدبخت سن مکے والے، انہوں نے حضور دا حرم دے اندر بھی داخلہ بند کر دیا کہ تسی حرم میں جا کے عبادت بھی نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ لاتی ہو، حرم دے اندر جان دی بھی اجازت نہیں. اے جملہ ہوں میرا دل دل. اس مشکل وقت دے اندر، اس مشکل وقت دے اندر آمنہ دے لال نے اپنے مشکل کشانوں پکارے. سبحان اللہ. تھوڑا جو اچھی کہو سکتے. سبحان اللہ. کون ہے مشکل کشان؟ اللہ. اپنے مشکل کشان کو پکارے. صبح دا وقت آ گیا، تہجد دا وقت. نورانی اور حسین و جمیل ہاتھ نے، کالا غلاف ہاتھ دے اندر، حرم اچ داخل ہو گئے. عرشاں والیا مکے دے اندر دو چودھری نے، دو سردار نے. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الاشام. اینا دونہ چو ایک مینو دے دے، اینا دونہ چو ایک میری چولی دے اندر پا دے. اسلام دی عزت لے، اسلام دی ترقی لے. رو رو کے پیغمبر دعا کر رہی ہے اور اللہ نو کہہ رہی ہے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے. اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے. تقریر تھوڑی ہوئے گی لیکن پور مغز ہوئے گی. سبحان اللہ. قاری صاحب دا جلسہ میرے خیال ہے کوئی عید تو بعد ہی کی، عدم اعتماد تو بعد ہوئے گا. سبحان اللہ کو. اور دوسرا میں نے تھے آگے پتہ چلے ابھی قاری صاحب دی والدہ فوت ہوئی ہے. دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے. بہترین صدقہ جاریہ تیرے نہ دی اولاد، پھر پھر خاندان حافظ یا. سبحان اللہ کو. رو رو کے پیغمبر دعا کر رہے ہیں. ہن میں ذرا اور آسان کر دوں ذرا اس دعا. صدا بن کے، دعا بن کے، التجا بن کے صحن کعبہ دے اندر گونج رہی. نالے آنسو نکل رہے نے، نالے پیغمبر غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ رہے ہیں عرش والیا رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے میں نو بن جاوے میرا. ایسا کام نہیں کرنا چاہتا. تقریب میں کر رہے ہیں، پیاس تو ہم لگ یہ جلسے کے خلاف ہے کام. توجہ میرے بات. یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ میرے تے پا دے. کی گیا رحمت کا قطرہ. اگلی گل تا ہی سمجھ آئے. رحمت دا ایک قطرہ میرے تے پا دے.
ایک رحمت دے قطرے نال کی ہوئے ہن جڑی رات گزری ہے جمعے والے دن اللہ اس رات 300 رحمتاں دا بوا کھول دے سبحان اللہ میرے تے ایک رحمت دی نظر پا دے ایک رحمت والی نظر نال کی ہوئے گا آواز آندی ہے جدو اللہ دی رحمت والی نظر مٹھ مٹی تے پہ جاوے تواڈے تے انہوں مسجود ملائکہ بنا دیندا آواز نہیں آئی یا سمجھ نہیں آئی انہوں مسجود ملائکہ بنا دیندا جدوں دی رحمت والی نظر پہاڑا والے شہر تے بہ جاوے اپنا گھر بنوا کے زمزم دے چشمے جاری کروا دیندا ہے جدوں دی رحمت والی نظر آزر دے بت خانے تے پہ جاوے توحید دی شمع کر روشن کرن والا خلیل اللہ پیدا ہو جاندا ہے جدوں دی رحمت والی نظر جنت دے گمنام پتھر تے پہ جاوے اونوں اتنی عظمت عطا کر دے انبیاء کیا انبیاء دا سردار بھی چمدا ہویا نظر آ رہی ہے جدوں دی رحمت والی نظر کنویں دے قیدی تے پہ جاوے مصر دا بادشاہ بنا دیندا ہے جدوں دی رحمت والی نظر مکے دے یتیم تے پہ جاوے اونوں امام الانبیاء بنا دیندا ہے سبحان اللہ ایک منٹ بھی ضائع نہیں کرتا کہ جدوں تواڈے تے پہ گئے سبحان اللہ کتنے بندے بازار پھرتے ہیں کتنے فضول تاش کھیل رہے ہیں موبائل چلائی جاندے کتنے بندے فضول نہر دے کنارے تے بیٹھے ہیں تانوں پسند کیتا تے بلائے تو ہن میں ایک ایسا تانوں شعر سناواں تہاڈا کلیجہ بھی ٹھر جاوے سبحان اللہ میں خانے میں میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے سبحان اللہ پڑھنا کی اجازت میں خانے میں میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں از خود دیوانے بنتے نہیں دیوانے بنائے جاتے ہیں درویش آدمی یار سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں دی وجہ نال تے ککڑ اٹے جذاب نہیں آ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ ہے جی یا اللہ رحمت دا ایک قطرہ پا دے یہی کیا ہے نا جی رو رو کے پیغمبر دعا کر رہے دو چودھری ایک دے دے اللہ نے کیا منگنا تو کم سی انتخاب کرنا سبحان اللہ اور میرے تے چھڑ دے تسی دعا کر اللہ کہتے ہیں میں جانا تے تو جانا ابو جہل نہیں آئے گا کاری محسوس ہے ابو جہل نہیں آئے گا وہ مردہ ہے افسردہ ہے وہ بے دین ہے بدترین ہے وہ لعین ہے دنیا کا کتا ہے دین کا دشمن ہے پیغمبر سے بغاوت کرتا ہے وہ نہیں آئے گا اس کو بچوں سے مرواؤں گا کنویں کے اندر سٹواؤں گا اوپر سے پتھر مرواؤں گا قبر کا نام و نشان مٹاؤں گا قیامت کی صبح تک اس کے گلے میں لعنت کا توق پاؤں گا آواز نہیں آئی سبحان اللہ تھوڑا جے بول لو میرے نام سبحان اللہ کہ میری تقریر سن کے بالکل گھبرانا ہی نہیں سبحان اللہ بچے دے ذرا کرو دو چار بندے کو پتہ لگ گیا میں کی کیا سبحان اللہ تبلیغ والے کو پتہ لگ گیا سبحان اللہ کڑی میں آتے پڑی پاکستان دا طیارہ لیٹ ہو جائے کہ میری تقریر لیٹ نہیں ہونی سبحان اللہ سبحان اللہ بچے دے کنٹرول بھی ذرا بولے کوئی اللہ نے فرمایا میں عمر نو لے آواں گا نعرہ تکبیر لواواں گا سبحان اللہ اور ذرا پہنچ جاؤ میرے نام عمر نو لے آواں گا نعرہ تکبیر لواواں گا او دی بچی نو تواڈے گھر دے اندر بسا کے امت دی ماں بناواں گا آواز نہیں آ رہی امت دی ماں بناواں گا عمر نو لے آواں گا 22 لاکھ مربع میل دا فرما روا بناواں گا او دے دور حکومت دی اندر شیر اور بکری نو ایک کوئی کھالے تو پانی پلواواں گا 4000 چھوٹیاں مسجداں 900 جامعہ مسجداں او دے کولو بنواواں گا عمر نو لے آواں گا تہاڈا سسر
بناواں گا علی دا جوائی بناواں گا سبحان اللہ عمر نو لیاواں گا میں عمر نو لیاواں گا او فرشاں تے بولے گا میں عرشاں تے قرآن بناواں گا او جنہ گلیاں چوں گزرے گا میں شیطان دا داخلہ بند کر دیاں گا او خشک دریاواں نو خط لکھ کے آکھے گا چلنا تے چل ورنہ چل ٹھہرو تو صحیح ہاں کی جملہ کائی لوڑ نہیں ترجمہ صحیح کیتا عمر نو لے آواں گا او دے جناب کوڑے دے نال زلزلے بند کرواواں گا سبحان اللہ چلو میں لمبی گل نہ کرا وہ جان لگیا دنیا تو میرے پر دو چیزاں منگے گا اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک یا اللہ میں بہت کچھ ویکھ لے اور میں نے دو چیزاں دے دے کیڑیاں ایک میں نے شہادت دی موت دے ایک شہر مدینہ بھی دے آواز آن دیئے عمر نو لے آواں گا ایک دو چیزاں منگے گا میں چار دیاں گا عرشہ والے کی پر میں شہادت بھی دیاں گا مدینہ بھی دیاں گا مصلی رسول بھی دیاں گا تے روزہ مصطفیٰ بھی دیاں گا نعرہ تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ خلافت راشدہ نعرہ تکبیر شان فاروق اعظم زندہ باد یہ چکوال لو ہے ہاتھ چار گیا ادھر بہت لگتا ہے اسی کہہ دو سبحان اللہ قاری صاحب میں ایک اور جملہ کہہ دو ادھر دیکھو بھائی عمر نو لے آواں گا مصلی بھی دیاں گا شہادت بھی دیاں گا مدینہ بھی دیاں گا پھر چوتھا مرحلہ آئے گا روزہ خدا دے گا سینہ مصطفیٰ دے گا ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے سبحان اللہ نعت خانہ نال میری آواز ماڑی سبحان اللہ کیوں جی تبلیغ والے فرض سمجھتے ہیں نعت خان پیسے دے مولوی نہیں دینا شرک ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول سارے پڑھو میرے نام میں نے مزہ آندہ تو انہوں آوے نہ سبحان اللہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے مجھ سے پہلے کون تقریر کر رہا تھا مولانا ربانی صاحب وہ جلالی تقریر یہ جمالی وہ گرم تھا میں ٹھنڈی تھا یہ دونوں تارہ رلن گیا تو بجلی آئے گی اچھی کہو صبح ماشاءاللہ بڑے بڑے چہرے پڑھ رہے ہیں کھل رہے ہیں چہرے پھول دی طرح اور ہنستے ہی رہو سبحان اللہ کا اللہ ٹینشنہ تو بچاوے اللہ پریشانیاں تو بچاوے مصیبتاں تو بچاوے تو دیندار لوگوں اللہ نے تو انہوں قبول کیتا ہے کہ آگئے ہو جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بنا لیا ان میں اگے چلنا ہے فیس ڈبل لگنی حالے میں روٹی بھی کوئی نہیں کھاتا چلو دے دو میں پھر سنا دوں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے پڑھو میرے نام ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے
پروردہ دامان مرسل ہے جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے جو مومن ہے جی اپنے منہ مٹھو نہ بن جو مومن ہے جی 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 وہ نہیں جھٹلاتے سبحان بے اللہ شک سبحان اللہ ایک نال اور بھی جوڑ دوں میں دل کر جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے سبحان اللہ بے شک بے شک جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے آواز نہیں آئی تو سبحان اللہ اچھی کہو سبحان اللہ حاضر ہو میں پھر اپنے واقعہ لمحے تسی میرا رخ نہ موڑو ایک آدمی کہنے لگا آپ اگر اہل حق ہیں تو پھر مرتے کیوں ہیں اللہ سن دے آؤ مولوی شہید ہو گیا مولوی شہید ہو گیا کراچی کا مولوی شہید ہو گیا اگر آپ اہل حق ہیں تو پھر مرتے کیوں میں بھی جی فتویٰ تے کوئی مفتی دے سکتا ہے جواب میں تینوں دے دینا قربانی ہمیشہ حلال جانور کی ہوتی ہے حرام کی نہیں ہوتی کدی سنے ہیں تسی عید والے دن کو کھوتا ذبح کر رہے ہو اللہ اسے قبول کر لے سبحان اللہ کو سبحان اللہ ہمارے تو سارے بزرگ یہی موت مانگتے ہیں حضور نے منگی عمر نے منگی عثمان نے منگی کہنے نہیں منگی توجہ میرے ول ذرا دائیں بائیں بٹھا دیں آ رہے ہیں جناب کروں چل پہ ادھر میٹنگ ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے مشورہ کی ہو رہا ہے تواڈے چ کوئی ہے بندہ ایسا جڑا حضور دا سر لے کے اللہ نعوذ باللہ سارا مجمع چپ سی بزدلاں دا سی مشرک ترین مشرک ہوندا ہی بزدل بے شک سارے بیٹھے عمر بولے یہ قصہ ہی عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر سبحان میں نے جدوں بلانا ہونا بلانا کم از کم تھوڑے جے تک آجے تسی بھی دبا لیں کرو میں بھی 3 بجے آ جایا کرنا گا 3 تو 5 تک پھر میں تمہیں خطاب سناؤں سبحان اللہ ہم نے وچوں چھڈا تاں کم خراب ہے عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جا کر کہ دیتا ہوں تمہیں سرحادیے اسلام کا لا کر سارے کہنے لگے تم یہ کام کر سکتا تو بہادر ہے بڑا دلیر ہے تلوار پکڑی طور پہ گھوڑا لے لیا کھاں سو رہا میام دو بار تلوار نسے آ رہے ہیں تقدیر اور تدبیر دی جنگ ہو رہی تدبیر کہندی ہے قاتل بن کے چلے تقدیر کہندی ہے تو قاتل بن کے چلے میں تینوں تیرے سر تے خلافت ثانیہ دا تاج سجا دیا ہوش نال چل چلن والیاں تو قاتل بن کے جا رہی ہے میں تیرا محل عمر نو خواب دے اندر دکھا دیاں گا چلن والیاں ذرا ہوش نال چل 22 مقامات ایسے تو فرشاں تے بولے گا رب عرشاں تو قرآن بنا کے محمد دی چولی چ لے آئے گا ہوش نال چل آج دا ڈرے ہے تو قیامت تک واپس نہیں آئے نہیں سمجھ آئی ہوش نال چل جائے تبلیغ والے 3 دن لے جاندے نے پھر وہ بندہ 10 دن لکھائی بیٹھا ہوگا وہ ہمیں 10 دن نہیں مکتے کوئی ایسا سپرٹ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں چلہ ہی لکھ لو اور جدو چلہ پورا کرتا ہے وہ مکمل نہیں ہوتا کہتا چلے سال ہی لکھو جو پھر گھر والے پیچھے ویکھتے رہ جاندے نے سبحان اللہ کو ہوش نال چل چلن والیا رستے حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے خیر ہے اکھاں لال میں تلوار میں ان تو بار خیر دے جملہ میں سوانو سنا دینا لیکن تسی کہنا استغفر پہلے سن لو کہنے کہ اريد ان اقتل محمد
کہو استغفر۔ اللہ میں حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن پڑھتا ہے، نکھیڑے کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، بیوی سن لو، قامت دی قامت سن لو، آج قصہ ہی بپا دے۔ حضرت نعیم بن عبداللہ کہنے لگے اتر بعد چ جانا، پہلا اپنی ہمشیرہ دے گھر دا جائزہ لے لا، تیری بہن دا گھر بھی مدرسے دی شاخ بن گئی ہے، اوتھے بھی قرآن پڑھیا جا رہی ہے۔ موڑ کٹیا، نہیں کٹیا، پیچھے جڑی دعا تری ہوئی ہے نا، اللہ انہیں موڑ کٹایا، کٹ موڑ۔ کنڈا کھڑکایا، اندروں قرآن دی آواز۔ سبحان اللہ کون ہے تم؟ انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ خامد نو کہنے لگی تسی ایک پاسے ہو جاؤ، اللہ میرا بگڑیا ہویا ویر، میرا بگڑیا ہویا بھائی میرے بوئے تے آ گیا ہے، کہ بے ادبی نہ کرے، تہاڈی گستاخی نہ کرے۔ آج جس انداز میں یہ بات کرے گی، فاطمہ بھی آج اسی انداز میں اس سے بات کرے گی۔ سبحان اللہ صاحب کیا کہنے تسی ایک پاسے ہو۔ میں جانی ہے کنڈا کھول دیا، مولانا میری ساری تقریر دا خلاصہ، بہن دوڑی، انہیں اپنے گھر دا دروازہ عمر لئی کھولیا، رب نے عمر لئی ایمان دا دروازہ کھول دیا۔ اور اونچی بہت جلوہ کرنا قاری صاحب، میں نے یاد کرانا، میں آخر تے ایک جملہ کہنا تھا، تسی یاد کرا دینا بھی وہ آخری جملہ کہڑا ہے، سبحان وہ ہونے میرے دماغ میں چاہے، لیکن دساں گا ادو جدہ 10 منٹ اور گزر جائیں۔ ماشاءاللہ جدو دروازہ کھولیا، بہن دے چہرے تے نظر پئی، میں نے سنا تو انہیں کلمہ پڑھ لی، اللہ اکبر اجازت بھی نہیں لی، مجھے اجازت بھی نہیں لو۔ جب کسی کے ذہن میں عشق حقیقی کا شعور پیدا ہو جائے، جب قریب المرگ مریض کو مسیحا مل جائے، جب متلاشی کو منزل مل جائے، بھٹکے ہوئے کو رہبر مل جائے، آیات قرآنی سن کر پیغمبر کا حسین و جمیل چہرہ دیکھ کر ایمان لانا جرم ہے، میں اس جرم کا 1000 مرتبہ اقرار کرتی ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کو بھی کہا گیا توہین عدالت کر رہے ہیں، کراچی، فرمایا تمہیں توہین عدالت کا فکر ہے، مجھے توہین رسالت کا فکر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین احمد مدنی نے بھی کیا ایسی تقریر کی ہے بغاوت والی، آپ کو پتہ ہے میری قلم میں بڑی طاقت ہے، اور میں بتاؤ کیا ہے، ایسی بغاوت والی تقریر تختہ دار پہ لٹکوا دیتی ہے، میں پھانسی لکھ سکتا ہوں۔ حضرت نے بریف کیس کھولیا، سفید کپڑا کڈیا، کٹ کے لہرا کے عدالت دے اندر گیا، اور جج تمہیں علم ہونا چاہیے، حسین احمد جب دیوبند سے آ رہا تھا تو کفن کا کپڑا بھی ساتھ لے آیا۔ علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان رسالت زندہ باد، مولانا محمد رفیق جامی زندہ باد، مولانا جوہر قدموں پہ گر پڑے، حضرت بیان بدل دے، پر میں بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ اللہ آواز نہیں آئی تھی؟ اللہ علماء کو آپ کی ضرورت ہے، بیان بدلو، پر میں بیان بدلتا ہوں ایمان بدل جائے گا۔ اللہ کسی نے سوال کیا شاہ صاحب، سید سن حسین احمد، حکومت جس کو پھانسی پہ لٹکاتی ہے کفن خود دیتی ہے، آپ کفن ساتھ کیوں لائے ہیں؟ فرمانے لگے جس انگریز کی ساری زندگی میں نے مخالفت کی ہے، اس کے کفن کا کپڑا بھی حسین احمد کبھی قبر میں ساتھ لے جانا گوارا نہیں۔ اللہ کھڑا جنا کی سناواں دکی نہ سنا، حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا۔ میں انڈیا گیا ہوں، ہندوستان، میں نے شاملی کا میدان دیکھا جہاں حافظ ضامن کو گولی لگی، حافظ ضامن شہید کو گولی لگی گر گئے، مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، حافظ صاحب کیا ہو گیا؟ کہنے کہ جو میں اللہ سے مانگتا تھا وہی ہو گیا۔ جواب سنو ذرا،
سبحان بس میری آخری تمنا اب یہ ہے، سر میرا ہو، گود آپ کی ہو، زبان آپ کی ہو، تلاوت قرآن۔ حضرت نے اٹھایا، سر گود کے اندر رکھے، یاسین والقرآن الحکیم، 3 ایتاں پڑھیاں سن کہ حافظ صاحب دی زبان جو نکلے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ شہید ہو گئے۔ میں نے شاملی کا میدان دیکھا، مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی، حضرت نے ہاتھ رکھا، نیچے بیٹھ گئے، حضرت گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے، حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے کہ گولی لگی ہے۔ بیٹھے بیٹھے حضرت گنگوہی نے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا، پڑھ کے تیسری پھونک مار کے کہ حضرت ہاتھ اٹھائیے۔ جب ہاتھ اٹھایا، پھٹ تو درکنار، خراش بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے؟ کہ میں نے ٹائم دیو، میں نے موضوع دیو، عشق رسول اور علماء دیو۔ اے موضوع دیو کسی ویلے میں ہم قاری صاحب تو انہوں آج ہی موضوع دے کے چلے، عشق رسول اور علماء دیو۔ یہ تو اڈے جلسے تھے میں بیان کروں گا، چاہے 15 سال بعد ہو گئے۔ سبحان اللہ کو کہتے انشاءاللہ، سبحان اللہ کو ذرا حاضر ہو جی۔ حالات کے قدموں میں کلندر، میں تو انہوں سنا رہے ہیں بھی چلو حالات۔ اچھا حضرت گنگوہی دی زبان اتنا کیوں اثر سے؟ 22 سال کے بعد جب پہلی تکبیر اولا فوت ہوئی تو حضرت کی چیخیں نکل گئی۔ یہ پہلی نماز ہے جس کی تکبیر اولا فوت ہوئی 22 سال کے بعد۔ بزرگ آدمی ہے حضرت کی کہیے، میرے مزاج تو واقف ہے، لیکن میں آج تبلیغی جماعت طرح سارے تقاضے دبا کے تقریر کر رہا ہوں۔ کچھ کہو سبحان اللہ۔ حاضر میں کی کہہ رہے ہیں ذرا؟ حالات کے قدموں میں کلندر، انگریز، حضرت کی والدہ فوت ہو گئی، انگریز نے کہا درخواست لکھو جناب عالی، پر میں نہیں لکھتا، والدہ کا جنازہ پڑھ لینا، فرمایا جنت کے دروازے پہ ملاقات ہو جائے گی۔ میں جناب الہی نہیں لکھاں گا، جناب عالی۔ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں سمندر میں، ہوش رہنا ذرا، گرتے ہیں سمندر میں بڑے شوق سے دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ علماء دیوبند سمندر ہے، سبحان اللہ کہو بے شک سبحان اللہ۔ ہے نہیں چکتے، ٹرکاں دے پیچھے لکھے ہوتا ہے ملنگا نو نہ چھیڑ، اسی کہنے ہیں مولوی نو نہ چھیڑ۔ اب تک بندے پہنچے نا، جی جی باقی ہم نہیں پتہ لگا۔ سبحان اللہ کہو سبحان اللہ۔ لو جی رہ گئے باقی ہم 5 منٹ کہو انشاءاللہ، کچھ ہی کہہ رہے آواں گا، پھر آواں گا، پھر انشاءاللہ 1.5-2 گھنٹے تقریب سناواں گا، نماز ٹائم تنگ ہو گیا، پھر کم خراب ہوتا ہے ذرا، پھر کئی صوفی فتویٰ بھی لا دیں نے، تو کئی مجمع مفتی بیٹھے ہوں گے، ٹھیک ہے میں مفتی مفتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا پیرا دن دی ہوئی آ رہی ہے، جس ویلے بہن نے کیا جو کر سکتے ہیں کر لا، میں نو اجازت دی کیڑی لوڑ، عمر جلالی تھا، قاری صاحب مارنا شروع کر دیا، بہن زمین پہ گر گئی، خون کا فوارہ نکلا، نیچے پڑی ہوئی کہنے لگی فاطمہ بنت خطاب، او ہوش کے اندر آ، تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی تو خطاب کی بیٹی ہوں، جس ماں کی چھاتی سے تو نے دودھ پیا، اسی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا، اگر تو کفر کی یاری نہیں چھوڑتا، میں محمد کی تابع داری نہیں چھوڑ سکتی، اگر تمہیں طاقت پہ ناز ہے، مجھے حضور کی صداقت پہ ناز ہے، تمہیں سرداری پہ ناز ہے، مجھے حضور کی تابع داری پہ ناز ہے، بھائی جہاں ہوش کے اندر آ، یہ جسم تیرے حوالے
حوالے، دل مصطفیٰ کے حوالے، اس جسم سے خون نکل سکتا ہے، نور ایمان نہیں نکلتا، ہوش کے اندر آ، تمہیں ابو جہل کی فوجوں پہ ناز ہے، مجھے محمد کی موجوں پہ ناز ہے۔ ماشاء اللہ ہاتھیاں لینا جاری لانی تو بوڑھے اونچے کرے کرو، سبحان اللہ ٹائم نال آیا بھی کرو تے ٹائم نال تقریر بھی سنیا کرو۔ 70 مولوی سدن دی لوڑ کوئی نہیں، سبحان اللہ کہو۔ سبحان اللہ جو کر سکتے ہو انہوں نے تو میرے اگے نہیں بول دی، آج تے بڑی استقامت نال بول رہے پلے بن لو اس جملے۔ انہوں نے کہا بھائی جان عقیدہ توحید بولنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اللہ سبحان جدوں ایتھے وہ آ جائے پھر سارے نکل جاندے، بے شک میرے وال نہیں دیکھنا، جدوں وہ ایتھے آ جائے سارے ہی گئے، جے وہ نہیں تو پھر سارے ہی اندر بڑے کھلوتے ہیں۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے، اللہ سے سب کچھ ہونے کے لیے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے لیے طارق جمیل صاحب کہتے سال لا کے آئے، میں کہا جمعہ میری مسیطیں کون پڑھاؤں گا؟ کہتے میں پڑھا گا۔ سبحان میں اللہ کہتے جدوں میں آنا ہے واپس تے میری ویسے ہی چھٹی ہو جائے آگ لینا ہی کاری صاحب لوگ کہیں گھنے نہیں رکھ لو، بڑی بڑی یاری ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ میں کہنے لگے بابا جامی، میں کہنے لگے بابا جامی آ گئے، میں کہا حضرت بابے تسی بھی ہو لیکن صبح صبح سے محنت کر کے جوان ہو جاتے پتہ لگ 60 سال کے قریب ہونے لگے نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیڑی گل سناواں؟ اللہ پہلی دفعہ ہے میں اس مسجد میں، شاندار مسجد بڑی ہے۔ لو جناب والا گل مکائیے ہونا، بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ لڑ کے آ وہ بھی بولو ذرا۔ سبحان اللہ جا جو کر سکتا کر لا۔ لو جی میں لکھ روپے کا شعر سنان لگا۔ سبحان اللہ بہن کہنے لگی بھائی جان چمن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، سبحان اللہ چمن کا رنگ کو تو نے سراسر اے خزاں بدلا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا۔ سبحان اللہ رو لوگ راتوں رات پارٹیاں بدل جاتے ہیں، تبدیلی آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کھڑی ہے، جاؤ جو کر سارا کفر ایک طرف ہے۔ مولانا میں کی دساں، پوری قوت پوری حکومت پورا زور لگایا، ایک فاطمہ نو نہیں بدل سکے۔ اللہ کتنا بدبخت ہو بندہ جڑا کہندا صحابہ حضور تو بعد بدل گیا۔ اللہ اللہ مفتی صاحب ایک نہیں بدلی، میں سمجھے پتہ نہیں کو ہزارہ نہ نوٹ کیا وہ کردا میں اللہ کرے گا انشاءاللہ، دعا کرتے رہیں۔ توجہ ہے تھوڑی جی اچھی بولو۔ سبحان اللہ جڑے رکے نو سمجھ گئے وہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ تسی بڑے پیتی ہو، بڑے رازدان ہو، اچھی بول، پرانے کھلاڑی لگتے ہو میں کاری محسوس حاضر ہو جا، نہیں کچھ نہیں ہوئے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ کو سبحان اللہ سرکار دعا ہاں چمن، انہوں نے کہا جو کر سکتے ہو کر، جدوں استقامت دکھائی یہ نہیں ہٹ دی، یہ بڑی پکی ہے، سارے رل کے بھی انہوں نے ہٹا سکے تو تسی کہندے ہو سارے ہٹ گئے سن۔ میں جمعہ پڑھا رہا سی، ایک بندہ ایڈی بوتل لے چوک کے پانی آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ زمزم ہے، آج سے 70 سال پہلے